اجر سے جنتیں لوٹ لو، یہ آما کا مہینہ مبارک ہو، یہ آما کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ عید کے مسائل اور دیگر آپ کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے عید کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ حضرت اس لاک ڈاؤن میں عید کی نماز ہم کیسے ادا کریں؟ کیا عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں ادا کی جا سکتی ہے؟ برائے کرم آپ جواب عنایت فرمائیں۔ تو دیکھیں، اس وقت جماعت اہل سنت کے اندر یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ موجود ہے کہ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں کے اندر ادا نہیں کی جائے گی۔ گھر کے اندر عید کی نماز نہیں ہوگی۔ جو شرائط جمعہ کے پائے جاتے ہیں وہی شرائط جو ہے عید کی نماز کے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جب جمعہ کی نماز آپ اپنے گھر میں نہیں ادا کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے عید کی نماز اپنے گھر میں کیسے ادا کریں گے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے، کیا ہم اپنے گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ بالکل نہیں، جب شرائط نہیں پائے گئے، اس لیے کہ عید اسلام کے شعار میں سے ہیں، شعائر اسلام کہا گیا ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ یہ ایک جگہ پر سب لوگ مل جل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تو وہ چیز جو اکٹھا ہو کر کی جاتی ہے، جس سے اس اسلام کی شان، وقار، عظمت، یہ ساری چیزیں ایک کھل کر کے سامنے آتی ہے، وہ چیزیں بخلاف گھر میں تنہا تنہا ادا کرنے کے نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے عید کی نماز گھر پر ادا نہیں کی جائے گی۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ عید کی نماز ہم گھر پر نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے، مساجد کے اندر جہاں بھی عید کی نماز ہوگی، کیونکہ مسجدوں کے اندر عید کی نماز ہوگی، تو عید کی نماز جب مسجد میں ہو جائے تو اس جماعت کے بعد، اس نماز کے بعد آپ لوگ اپنے گھر کے اندر 4 رکعت نماز آپ جو ہے نفل شکرانے کی ادا کریں گے۔ لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ عید میں جس طرح تکبیر کہتے ہیں نا نماز کے اندر، وہ آپ کو اس نفل نماز میں آپ کو تکبیر نہیں کہنی ہے۔ ٹھیک؟ کیسے پڑھنا ہوگا؟ طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، طریقہ یہ ہے، آپ پہلے نیت کرو۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شکرانے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ ثنا پڑھو، اس کے بعد الحمد سورت ملاؤ، رکوع سجدہ کرو، پھر دوسری رکعت پڑھو، اتحیات میں بیٹھو تو آپ اتحیات بھی پڑھو، درود ابراہیم بھی پڑھو، دعائے معصورہ پڑھ کر کے پھر کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری رکعت میں آپ ثنا بھی پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد اور سورت بھی ملاؤ، تیسری مکمل کرو، چوتھی مکمل کرو، اور آخری رکعت میں اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دو۔ سلام کے پھیرنے کے بعد جو ہے آپ 34 مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 34 مرتبہ آپ جو ہے نا تکبیر پیش کرو۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ روزوں کی گنتی مکمل کرو تو اللہ کی بارگاہ میں تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ 34 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کریں گے۔ یہ 4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی نیت یہ ہوگی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اور 2 رکعت میں آپ سلام پھیر دو، جیسے میں نے طریقہ بتایا اسی انداز میں۔ ایک چیز یہ بتا دوں، کیا ہم یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، جو شکرانے کی نماز نفل ہے، اگر آپ نے جماعت بنا لی، باشرہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، جماعت بنا لی، نماز ہو جائے گی، آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اسلام میں نفل نماز تنہا تنہا پڑھنے کو زیادہ اچھا جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے، تو آپ جو ہے آپ تنہا تنہا پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کسی نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے کی مبارکبادیاں بھی آپ دے سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں، مصافحہ معانقہ کر سکتے ہیں، لیکن عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ عید کی جو نماز پڑھی جائے گی، جو چاشت کا وقت آتا ہے، اس چاشت کے وقت میں آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہم ماہم میں جو عید کی نماز ہماری مسجد میں ادا کی جائے گی وہ انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اہل ماہم 6:45 کے بعد جو ہے وہ اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں. یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. بقیہ اپنے اپنے علاقے میں نماز کا وقت ہوگا اسی حساب سے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے.